عزیز بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایک بنیادی ضرورت اور ہماری زندگی کا ایک جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ یعنی خیالات کی ترسیل کے لیے پہلے خطوط لکھے جاتے تھے اور کاغذ انسانی ہاتھ کے لمس کی مہک سے معمور ہوتا تھا۔ کاغذ کے دور سے کی بورڈ، کتاب کے دور سے ای کتاب، خط کے دور سے ای میل اور حقیقی ملاقاتوں سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ تک کا سفر انسان نے بہت جلد طے کر لیا۔ یہ سب کچھ جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بدولت ہوا۔ فاصلوں کا جو جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا اور جغرافیائی سرحدیں سمٹ کر ایک گلوبل ولیج میں تقسیم ہو گئی ہیں، ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اردو کمپیوٹنگ دراصل کمپیوٹر پر اردو استعمال کرنے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں اردو کے متعلق اور اردو میں تعلیم و تحقیق کا نام ہے۔ بر صغیر میں ٹائپ رائٹر کی آمد کے کچھ عرصے بعد ہی اردو میں بھی ٹائپ رائٹر استعمال ہونے لگے تھے، لیکن ٹائپ رائٹر سے صرف نسخ رسم الخط یعنی نسخ فاؤنٹ ہی اردو میں لکھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ نسخ رسم الخط تکنیک کے لحاظ سے تھوڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ اس رسم الخط کے ساتھ کمپیوٹر کا رشتہ بہت جلد مضبوط نہیں ہوا۔ جیسے جیسے کسی لفظ میں حرف کا اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے پچھلے حروف نئی نشست مانگنے لگتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم میں جس طرح انگریزی تحریر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی، اسی طرح اردو کی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ یعنی جہاں کچھ لکھنا ہوتا تھا وہاں پر انگریزی تو لکھی جاتی تھی، لیکن اردو نہیں لکھی جاتی تھی۔ اسی لیے اردو کے لیے ایک علیحدہ نظام بنانے کی کوششیں کی جانے لگیں، تو اس سلسلے میں اس نظام کے تحت کچھ سافٹ ویئر تیار کیے گئے اور ان سافٹ ویئر سے اردو تحریر کی ابتدا ہوئی۔ یعنی اردو سافٹ ویئر کا اپنا ایک الگ نظام ہوتا ہے جو کمپیوٹرز کی تحریر کی دیگر زبانوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ ان سافٹ ویئرز میں لکھی ہوئی اردو تحریر صرف انہی سافٹ ویئرز میں دیکھی جا سکتی تھی جہاں پر وہ سافٹ ویئر دستیاب ہو۔ یہ مسئلہ صرف اردو کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کئی ایک مشرقی زبانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا گیا جس میں دنیا کی تمام زبانوں کو تحریر کی سہولت دی گئی، اور اس نظام کو یونیکوڈ کا نام دیا گیا۔ بچوں، یونیکوڈ ایک ایسا نظام ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم یا کمپیوٹر پروگرام میں تمام زبانوں کے ہر ایک حرف، علامت اور ایموجی کو ایک خاص عدد مہیا کرتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر کی دنیا اس خاص عدد سے مراد صرف وہی حرف لے گی جو یونیکوڈ نے ترتیب دے رکھا ہے۔ یونیکوڈ میں اردو رسم الخط کو شامل کرنے کے لیے ہمیں علیحدہ رسم الخط کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جس وقت یونیکوڈ کا 1.1 ورژن جاری کیا گیا تھا، اس وقت عربی زبان یعنی عربی رسم الخط کا بھی ورژن اس میں شامل کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا اردو کو یونیکوڈ کی زبان بنانے میں ایک طویل عرصے کی جدوجہد موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں امریکہ سے تعلق رکھنے والے پال نیلسن اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی اردو سافٹ ویئر کمپنی کمپیوٹر کارپوریشن کے ڈائریکٹر فرحان اشہر اور پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کے عارف اور کاشف کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یونیکوڈ میں دنیا کی ہر زبان کو ایک مختلف نظام فراہم کرنے کے بجائے ہر زبان کے رسم الخط کو ترجیح دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یونیکوڈ میں اردو کے لیے کوئی علیحدہ ہی نظام نہیں تھا، بلکہ یہ عربی رسم الخط کا ہی نظام تھا، اور اسی نظام میں اردو بھی شامل تھی۔ دیکھو بچوں، میں یہاں پر ایک شعر کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اردو یونیکوڈ میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کا ایک مشہور شعر ہے، اردو ہے جس کا نام یہ ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔